السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے اسلام بھائیوں، آج ہم درود شریف کے متعلق پھر گفتگو کرتے ہیں کہ شہد کی مکھی اپنے چھتوں میں جو رس چھوڑا کرتی ہیں اس کو کس طریقے سے وہ میٹھا کیا کرتی ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں پیارے اسلام بھائیوں۔ ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہوں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہوں اور وہاں اگل دیتی ہوں، وہی شہد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پھولوں کے رس تو کڑوے اور پھیکے بھی ہوتے ہیں، تو پھر شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا، گفت چو خوانیم بر احمد درود می شود شیری و تلخی رار رود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ پر درود شریف پڑھتی ہوئی آؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہد کی یہ لذت و مٹھاس اس درود پاک کی برکت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ فرمائیے، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہی ہے اور درود پاک کی برکت ہی ہے کہ کڑوے اور پھیکے رسوں میں شیرینی آ جاتی ہے اور شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، یہ غور کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ چمن میں رنگ برنگ کے مختلف پھول ہوتے ہیں، مثلا جوہی چمبلی، چمپا، رات کی رانی، گلاب وغیرہ۔ جس طرح ان پھولوں کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، اسی طرح ان پھولوں کے رس اور ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی میں پھیکا پن پایا جاتا ہے تو کسی میں کڑوا پن پایا جاتا ہے، مگر خالق کائنات نے درود شریف میں اتنی تاثیر عطا کر دی ہے، اتنی طاقت پیدا فرما دی ہے کہ چمن کے پھولوں کی کڑواہٹ کو دور کر کے اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے ذائقے میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ درود کی برکت سے شہد تمام بیماریوں کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ دعا کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر نماز کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر روزہ کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر اپنے اعمال صالحہ کو بارگاہ خدا بندی میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر دل و دماغ کو دنیا کے خرافات سے پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو اس میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر ذہن و فکر کو گناہوں کے امراض سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس میں درود پاک کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر اعضائے جسمانی کو توانا و تندرست رکھنا چاہتے ہو تو زبان میں درود کی مٹھاس پیدا کرو۔ خود بخود دعائیں قبول ہو جائیں گی، نماز بھی قبول ہو جائے گی، روزہ بھی قبول ہو جائے گا، حج و زکوٰۃ بھی قبول ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح درود چمن کے پھولوں کی کڑواہٹ کو دور کر کے اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قبولیت کے اعمال کی رکاوٹ دور کر کے اس میں شرف کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس موقع پر محسن ملت مولانا مبارک روم مبارک حسین صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، مصطفیٰ آ گئی، روشنی آ گئی، بالیقین ایک نئی زندگی آ گئی، ایک مغز یہ شہد کیسا میٹھا بنا، پڑھ لے صلی علی شیرینی آ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ توجہ کیجیے، اگر ایک شہد کی مکھی پورے راستوں میں کڑوا منہ میں رس لے کر، پھیکا منہ میں رس لے کر راستے پر نبی پر درود شریف پڑھتی چلی آئی اور نبی پر درود شریف ہی پڑھتے پڑھتے اپنے شہد کے چھتے میں اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی درود پاک کی برکت سے اس پھیکے پھول کو، اس کڑوے پھول کے رسوں کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی پر درود شریف پڑھنے کی زیادہ کثرت کریں گے تو بالیقین میرا ایمان کہتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس ٹائم یہ ہماری درود شریف ذریعہ نجات بن جائے گی اور رب فرماتا ہوا ہوگا، اس میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہوں گے، مولا کیوں؟ تو رب فرمائے گا، اس کا کیوں کا سوال مت کرو، اس کا جواب یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا پر رہنے کے بعد درود و سلام پڑھتا تھا، اس کی برکت سے اس میرے بندے کو تم جنت میں داخل کر دو۔ اسی لیے تو مجھے شاعر شعر یاد آ رہی ہے،
درود آتا ہے، لب پر سلام آتا ہے، زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، پڑھ لے درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، درود پاک کی زیادہ کثرت کریں، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔